پشاشی ہم کو تکلیف دے گا. کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر, پہلے بد تو خود کرے, لعنت کرے شیطان پر. پشاشی ہمارے سے ڈر کے بھاگتا ہے, تم بولتے پشاشی تم کو ڈراتا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ ذہن مقصود نہیں, سمجھنا ہے. تو تمام چیزیں اس نے لے لی ہیں. ہر خانے میں وہ ہے, جہاں جائیے گا اس نے سنبھال لیے ہیں. سب کرسیوں پہ وہ براجمان ہے, ذات کی کرسی پر وہ, صفات کی کرسی پر وہ, افعال کی کرسی پر وہ, آثار کی کرسی پر وہ, سب اس نے آکوپائی کر لیے ہیں سیٹ. اب تم کہاں, تمہارے واسطے کوئی سیٹ ہی نہیں ہے. ہم کہاں جائیں؟ کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تم علم میں رہو. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, رحمان نے کوئی ذمہ داری دی نہیں, لیکن تم نے اپنی طرف سے ذمہ داری سمجھ لی. بہت کرنا بھائی, زندگی معمولی نہیں بھائی, وہ بہت مشکلات ہے, مالا نہیں ہے, معاملہ نہیں ہے, کیسا کرنا, مالا کیسا لانا, کیسے, کس کے باپ نے مالا لایا؟ تو پیدا ہوا مالا لے کے آیا, مالا تجھے تھی, تیرے پاس مالا کون سی؟ بات سمجھ میں آئے؟ تو کوئی ذمہ داری. یہ جو خود سمجھ گئے ہیں کہ یہ ذات میری ہے, افعال میرے ہیں, آثار میرے ہیں, وجود میرا ہے, صفات میرے ہیں, کرنا مجھے, یہ جو وہمی غیریت ہے, باعتبار وجود جو وہمی غیریت ہے, یہ پردہ جو غیریت کا پڑا ہے, اسے اٹھانے کے لیے کہا علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم دے کے یہ وہمی غیریت بھی پیر کے ذریعے سے اٹھا دی. ہر بوجھ تو وہی اٹھا رہا ہے, ہر بوجھ وہی اٹھا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ اٹھا رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں میں اٹھا رہا ہوں. کب تک دیکھے گا وہ وجود اس کا, صفات اس کے, افعال اس کے, آثار اس کے, سب کچھ اس کا. آپ سمجھ رہے ہیں میرا وجود, میرا صفات میرے, افعال میرے, آثار میرے, کب تک دیکھے گا؟ سب کچھ وہ دے رہا ہے. رحمانی شاہ صاحب محنت کر کے بچوں کو لا کے کما رہے ہیں. بچے بول رہے ہیں کہ یہ پیسے میرا, ہمارے خرچے کر رہے ہیں بابا. کیا بولیں گے؟ بابا تمہیں کہاں کماتے, بابا میں کما کو دیتا ہوں بابا. وہ بھی کیوں بول رہے ہیں؟ تاکہ بچے فکر سے آزاد ہو جائیں. کما رہا ہے وہ, یہ سمجھ رہے ہم کما رہے ہیں. بیٹے آپ فکر مت کرنا, آپ کا ذمہ داری نہیں, کمانا, لانا, کھلانا, پلانا سب میرا ہے. تو بندگان خدا, وہ علم جو غیریت کا تھا, باعتبار وجود غیریت کا جو وہمی پردہ پڑا تھا, اسے قرآن کے ذریعے سے اٹھا دیا. یہ رحمانیت ہے اس کی. حالن بھی وہ تمہارے ساتھ تھا, حالن بھی وہ تمہاری صورتوں میں جلوگر تھا, حالن بھی سب کچھ اسی کا تھا, اب علمن بھی سب کچھ اسی کا تھا. الرحمن علم القرآن. تو قرآن پڑھنے والے اس مقام تک پہنچ جا کہ نہ ذات میری, نہ صفات میرے, نہ افعال میرے, نہ آثار میرے, نہ مجھے ہے ذات, نہ مجھ میں صفات, مجھ میں سب ذات و صفات اللہ ہے. میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے سو تیرا, تیرا تجھ کو سونپنے میں کیا جاتا ہے میرا. بات بہت اونچی ہو گئی, تو میرے خیال سے تقریر یہیں روک دیں. 1:45 بھی ہو گئے, 1:45 بھی ہو گئے. آپ حضرات بھی میرے خیال سے سحری کی طرف جانا چاہتے ہیں, ہے نا؟ کون کیا ہے سحری کس نے کر لی, کون نہیں کرے گا سحری کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں؟ کون کون جانا چاہتے ہیں, کون کون رہنا چاہتے ہیں؟ ذرا جانے والے ہاتھ اٹھائیں. بیٹا اسے اٹھاؤ. کون ہاتھ اٹھایا ہو؟
اٹھا لے گود میں اسے. سحری کے لیے کون جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا. بیٹھنا کون چاہتے ہیں؟ کس کا ہاتھ نہیں اٹھا دیکھو. کس کے ہاتھ نہیں اٹھتے دیکھو. ہاتھ سب کے اٹھتے ہی. ہاتھ سب کا اٹھتا ہے کیا؟ دیکھو اٹھا کو دیکھ لو. اٹھتا ہے کیا تمہارا ہاتھ؟ اٹھا کو دیکھو. یہ ہاتھ ہے، جب چاہے اٹھا کے دیکھ لو. چھوڑ دو. نہیں اٹھا، اللہ اس کا بھی علاج ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. رسول اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. رحمان آ کو پراست اللہ شاہ صاحب کو پڑھایا. رحمان آ کر آپ کو تعلیم دی. رحمان نے کسے تعلیم دی؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فيهم رسولا. اے رب، اے ہمارے پروردگار ان میں ایک رسول کو بھیج. اے ہمارے پروردگار ان میں ایک رسول کو بھیج. وبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك، جو ان میں تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو پاک کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. بس سمجھ میں آئی؟ تو حضور نے تعلیم کتاب دی. اللہ فرماتا الرحمن علم القرآن. رحمان ہی نے تعلیم دی، لیکن رحمان ظاہر ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ کہلاتا ہے. ظاہر میں محمد ہے تو باطن میں خدا ہے. ظاہر میں محمد ہے تو باطن میں خدا ہے. مل جائے جسے مل جائے، مل جائے خدا جس کو بھی مل جائے محمد. الرحمن علم القرآن. رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن کی تعلیم دی. دیتا ہے نہیں، قرآن کی تعلیم دے دی. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. ماضی کا صیغہ ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان ہے، تعلیم ہے، قرآن ہے. نیند آتی ہے. دیکھے وہ دیکھو، دیکھ لیے مراقبہ. ہاں مراقبہ. ہاں رحمان ہے، تعلیم ہے، قرآن ہے. رحمان ہے، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. یہ کب کی بات ہے؟ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. کب کی بات ہے؟ خلق الانسان. انسان سے پہلے کی بات ہے. رحمان ہے، تعلیم ہے، قرآن ہے. خلق الانسان بعد میں ہے تو معلوم ہے انسان نہیں تھا، رحمان تھا. انسان نہیں تھا، قرآن تھا. انسان نہیں تھا، اللہ کسی کو تعلیم دے رہا تھا. وہ کون تھا؟ الرحمن. رحمان علم القرآن. قرآن کی تعلیم دی. یعلم بھی نہیں ہے، قرآن کی تعلیم دے دی رحمان نے. کسے دے دی؟
اسے دے دی جو انسان سے پہلے ہے. ابھی انسان سے پہلے کون ہے؟ رحمانی شاہ صاحب سے نہیں پوچھوں گا، جو انسان سے پہلے تھا اس سے پوچھوں گا. میں سیدھا اس کے پاس گیا جس کے پاس جو انسان سے پہلے تھا، اور جو انسان سے پہلے تھا وہ انسان نہیں تھا. جو انسانیت کا سلسلے کے آغاز سے پہلے تھا وہ انسان نہیں تھا. اس کے پاس اس سے پوچھا میں نے، یہ کون ہے جو انسان سے پہلے ہے؟ کہا کہ کنتو نبیّا و آدم بین الماء والطین. کنتو نبیّا، میں نبی تھا. وہ آدم بین الماء والطین، اور آدم مٹی اور پانی سے بنائے جا رہے تھے. تو آدم نہیں تھے، حضور تھے، وہ انسان نہیں تھے. انسان تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، پہلا انسان آدم ہے. انسان نہیں تھا، کوئی اور تھا. وہ کون تھا؟ وہ نبی تھا. کہا کہ کنتو نبیّن، کنتو بشرن نہیں، کنتو انسانن نہیں، کنتو نبیّن. آدم سے پہلے نبوت تھی، انسانیت نہیں تھی. تو میں نبی تھا. تو معلوم یہ ہوا حضور سکھانے والے مخلوقات کو، حضور سکھانے والے انسانوں کو، حضور سکھانے والے انسانوں کو، اور بات سمجھ میں آئی؟ نبی کو سکھانے بشر کو سکھانے والا نبی، بشر کو سکھانے والا نبی، اور خدا جسے سکھائے وہ نبی، نبی جسے سکھائے وہ بشر، نبی جسے تعلیم دے وہ بشر، اور خدا نبی. تو معلوم یہ ہوا میرا نبی ڈائریکٹ خدا سے علم حاصل کرتا ہے. ڈائریکٹ خدا سے علم حاصل کر سکتا ہے تو نبی ہی حاصل کر سکتا ہے. تو نبی اس وقت بھی نبی تھے جب کوئی مخلوق نہیں تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ چاند تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ ہوائیں تھی، کائنات نہیں تھی. یہاں ٹیلی کرنے کے واسطے بیٹھا ہے. انہوں کیسا بولتے، انہوں کیسا بولتے. وہ آئے تھے مولوی صاحب جبل پور سے، انہوں ایسا بولتے، انہوں ویسا بولتے، انہیں ایسا بولتے. نالائق، برباد ہونے کی علامت ہے تیری. ٹیلی کرنے بیٹھا تو غارت ہو جائے گا تو. تو بندگان خدا، یہاں مستوں کے سر الزام ہستی ہی نہیں اصغر، پھر اس کے بعد ہر الزام بے بنیاد ہوتا ہے. تو بندگان خدا، یہ بازاری باتیں نہیں ہیں، بازاریوں سے ہم کو مت ملاؤ. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ بشر کو سکھانے والا نبی، اور خدا سے سیکھ وہی سکتا ہے جو نبی ہو. خدا سے عام آدمی نہیں سیکھ سکتا. خدا سے بالراز سیکھ سکتا ہے کون؟ نبی. اسی لیے میرے نبی جب سے ہیں تب سے نبی ہیں، اور نبی تھے، میرے حضور نبی تھے، اور کوئی ان سے سیکھنے والا نہیں تھا. تو پھر نبی کیوں تھے؟ امتی کوئی نہیں تھا، حضور نبی تھے. تو معلوم ہوا خدا سے سیکھنے کے لیے وہ نبی تھے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا. کسے سکھایا؟ کسے سکھایا وہ نہیں ہے، فعل کے ساتھ بولنا. بات سمجھ میں؟ رحمانی شاہ صاحب نے کہا میں نے پڑھا. تو کیا بولیں گے؟ کیا پڑھا؟ وہ بولیے نا، خالی پڑھا بولے تو کیا مطلب؟ کیا پڑھا؟ آپ پڑھنے والے، پڑھا کیا؟ مقروء کیا ہے؟ بات سمجھ میں؟ کیا نام ہے؟ مہدی حسن. ہمارے محمود خان صاحب آئے، یہ ہمارے آدمی محمود خان صاحب آئے. آگے کہا میں نے کھایا بھائی، جو میں نے کھایا. ارے بھائی کیا کھایا؟ مفعول بیان کرو، آبجیکٹ کیا ہے؟ تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے تعلیم دی قرآن کی. قرآن کی تعلیم دینے کے بعد مفعول رہتا ہی نہیں نا. جب
قرآن کا علم کھل جاتا ہے تو قرآن رہتا ہے، معلم قرآن رہتا ہے، خدا رہتا ہے، جسے تعلیم دی جاتی ہے وہ خود رہتا ہی نہیں، تو اب کسے دیا جائے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور جب قرآن پورا سمجھ میں آ گیا، قرآن کا ظاہر بھی سمجھ میں آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ان للقرآن ظاہرا و باطنا، قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے ایک باطن بھی ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی ظاہری نعمتیں بھی تم پر پوری کر دی، باطنی نعمتیں بھی پوری کر دی۔ قرآن کا ایک ظاہر ہے جسے شریعت کہتے ہیں، قرآن کا باطن ہے جسے طریقت و حقیقت و معرفت کہتے ہیں۔ اب جب ظاہر قرآن بھی کھل گیا، ظاہر قرآن کھلا، صرف ظاہر قرآن کھلا تو خدا بھی ہے، بندہ بھی ہے، معلم بھی ہے، قرآن کا معلم بھی ہے، جسے متعلم بھی ہے، قرآن سیکھنے والا بھی ہے۔ لیکن جب قرآن پورے کا پورا سمجھ میں آ گیا، القرآن میں پورا قرآن ہے، نصف قرآن نہیں، پاؤ قرآن نہیں، ربع قرآن نہیں، پورا قرآن جب علم آ گیا قرآن کا تو معلم رہتا ہے، قرآن رہتا ہے، متعلم نہیں رہتا۔ ان کے جلووں سے نگاہوں کو ملا کچھ بھی نہیں، ان کے جلووں سے نگاہوں کو ملا کچھ بھی نہیں، کھو کے خود رہ گئیں، پلے تو پڑا کچھ بھی نہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی۔ اونگنا نہیں، کئی کو اونگتے ہی سو جاؤ، یہاں اونگتے ہی کئی کو جا کو سو جاؤ، پڑھ جاؤ، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو بھائی۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم۔ نیند آتی؟ کسے آتی نیند؟ الرحمن اب انہیں دیکھتا ہے، الرحمن علم القرآن میں چٹک گیا نا انہیں، میں اٹکا نہیں با، اٹکایا گیا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کیا ہے؟ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ تو قرآن میں رحمان کو دیکھو، ڈھونڈو کہ رحمان کہاں ہے۔ اچھا، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن کو سمجھایا، سمجھا دیا نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اسے سمجھنا ہے، قرآن میں اس کے اتے پتے موجود ہیں اور اس نے خود قرآن کو سمجھا دیا، لیکن بولتا ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے تعلق سے باخبر سے پوچھ، رحمان کے سلسلے میں باخبر سے پوچھ، الرحمن فاسأل به خبیرا، کسی رحمان کے سلسلے میں پوچھنا ہے، رحمان کے حوالے سے پوچھنا ہے، رحمان کی بابت پوچھنا ہے، رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی باخبر سے پوچھ۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے تعلق سے باخبر سے پوچھ۔ رحمان کا یہ بھی رحم ہے، رحمان کا یہ بھی رحم ہے کہ کسی باخبر کے تجھے حوالے کر دیا۔ یہ بڑی رحمانیت ہے اس کی جو تجھے باخبر عطا فرمایا۔ تو باخبر عطا کرنا رحمان کا کام، رحمان تجھے باخبر سے ملا دے گا، بات سمجھ میں آئی؟ مگر باخبر سے ملنے کی تڑپ تو پیدا کر لے اپنے اندر، اور باخبر جب مل جائے گا تو باخبر سے پوچھنا، اگر پوچھے گا نہیں تو باخبر بتائے گا نہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا،
تو معلوم یہ ہوا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا. قرآن کی تعلیم دے دے کر محمد الرسول اللہ کو اب انسان کو پیدا کیا ہے. محمد الرسول اللہ کو قرآن کی تعلیم دی. مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ علم القرآن، اللہ نے، رحمان نے قرآن کسے سمجھایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسے بیان سکھایا. انسان کو پیدا کیا اور اسے کیا مطلب؟ جو راز تو نے سیکھا اسے دوسرے تک منتقل کر دے. تو بیان کا یہی مقصد ہے، بیان کا یہی مقصد ہے کہ بندے خالق سے مل جائیں، مولا سے مل جائیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، شمس و قمر حسبان میں ہیں، حساب میں چل رہے ہیں. شمس بھی قمر بھی، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، دونوں حساب میں لگے ہوئے ہیں. جب سورج کو نکلنا ہے تبھی سورج نکلتا ہے، جب سورج کو ڈوبنا ہے تبھی سورج ڈوبتا ہے، جب چاند کو نکلنا ہے تبھی چاند نکلتا ہے، جب اسے ڈوبنا ہے تبھی ڈوبتا ہے. جس دن جتنا موٹا ہونا چاہیے چاند کو اتنا ہی موٹا ہوتا ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند جو ہیں وہ حساب میں ہیں، ان کی روشنی محدود ہے اور رحمان کے وجود کی روشنی محدود نہیں ہے. یہ روشنیاں محدود ہیں. یہ سورج، یہ چاند، یہ چاند حساب میں ہیں. کبھی نہ سورج ہے نہ چاند ہے، اور لیکن رحمان کا آفتاب وجود جو ہے وہ ہمیشہ جلوگر ہے. الشمس والقمر بحسبان، شمس اور قمر حساب میں ہے. شمس کے ساتھ قمر کو جوڑ دیا. یہ شمس کون ہے؟ قمر کون ہے؟ جس کا نور ذاتی ہو وہ شمس ہے، جس کا نور اضافی ہو وہ قمر ہے. شمس خدا کی ذات ہے، اس سے وجود لینے والا، اس سے صفات لینے والا، اس سے افعال لینے والا، اس سے آثار لینے والا یہ نبی ہے. خدا سورج ہے، نبی چاند ہے. الشمس والقمر بحسبان، یہ دونوں برابر حساب میں لگے ہوئے ہیں. یہ دونوں جسے جتنا دینا ہے اتنا دے رہے ہیں. ارے جسے مسلمان بنانا ہے اسے مسلمان بناتے، جسے مومن بنانا ہے اسے مومن بناتے، جسے معاہد، جسے احسان دینا ہے اسے احسان دیتے، جسے تقویٰ دینا ہے اسے تقویٰ دیتے، اور جسے جتنا دینا ہے اتنا ہی دیتے ہیں. جو صحابی بن کر آیا اسے، جو صحابی بننے کے قابل آیا اسے صحابیت دے دی، جو ولایت کے قابل بن کے آیا اسے ولایت دے دی، جو غوثیت عظمیٰ کے قابل بن کے آیا اسے غوثیت دے دی، جو خواجگی کے قابل بن کے آیا اسے خواجگی دے دی. جو الشمس والقمر بحسبان، شمس و قمر دونوں حساب میں ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا حساب کیا ہے. ارے صمد علی شاہ صاحب تو بڑے سخی ہیں، وہ دودھ بانٹ رہے ہیں، وہ شربت بانٹ رہے ہیں، وہ امام حسین کی سبیل بانٹ رہے ہیں، سبیل لگا رکھی ہے. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ لانے والا کتنا لا رہا ہے. ہمارے سید صاحب نے یہ ایک چھوٹا سا شیشہ پیش کیا تو ان کا شیشے کو دیکھ کر انہوں نے دودھ ڈال دیا. کیوں؟ شیشہ ان کا مختصر تھا، دودھ اتنا ڈال دیا. وراثت اللہ شاہ صاحب نے گھڑا پیش کیا، اس گھڑے میں دودھ ڈال دیا. کسی نے لیٹر 4 لیٹر والا، 5 لیٹر، 10 لیٹر، 1 گیلن کا گھڑا پیش کیا، اسی میں ڈال دیا. تو جس کا ظرف جیسا ہے ویسا ہی دے دیا. حساب رکھنا ان کا کام ہے. تو ظرف چھوٹا لے کے بڑی چیز مانگنے آتا ہے تو تو محروم ہوتا ہے. تیرا دماغ چھوٹا ہے، تو چھوٹی ہی بات سمجھ سکتا ہے، چھوٹا ہی کام کر سکتا ہے، چھوٹی ہی تجلی لے سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اقتضاء پر نظر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظرف وجود کو دیکھتا ہے، تمہاری ذات کے ظرف کو دیکھتا ہے. الشمس والقمر، نہ خدا بخیل ہے نہ مصطفیٰ بخیل ہے. یہ دونوں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم لینے کی صلاحیت تمہاری ہے. تم جتنا لے سکتے ہو اتنا ہی لے سکتے ہو. ابو بکر کی صلاحیت کسی صحابی کو نہیں ملی. ابو بکر ویسا ظرف لے کے آئے تو سب سے اونچا صحابی بنا دیا. اور عمر آئے ان کے بعد کا درجہ لینے کے قابل بن کے آئے، ان کو وہی درجہ دے دیا. عثمان آئے ان کو وہی درجہ دے دیا. مولا آئے کائنات بن کے نکل گئے. ارے جو جیسا آیا ہوا
طلحہ ہے طلحہ بنا دیا، صہیب بننے کے قابل جو آیا اسے صہیب بنا دیا، غوث اعظم آئے سب کچھ دے دیا، آج شمس والقمر بحسبان، حساب تمہارا اس کے پاس ہے۔ گلا کرو تو اپنے ظرف کا گلا کرو، رو تو اپنا رونا رو، اس کے کرم میں کیا، ارے اس کے الطاف تو ہیں عام شب پر، شہیدی کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ شہیدی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کے الطاف تو ہیں عام، یہ کہ نہیں نا؟ مسجد سے باہر بھی جاتی ہے بس، نہیں نا؟ نہیں جاتی؟ اس کے الطاف تو ہیں عام، شہیدی سب پر۔ تجھ سے کیا ضد تھی جو تو بھی کسی قابل ہوتا، تجھ سے کیا ضد تھی؟ اب سحری یاد آ رہی سب، جسے سحری کرنا چلے جاؤ، چلے جاؤ، کھا کے کھا کے مسجد کا کیا حال کیا۔ افطار میں اتنا کھا لیتے ہیں یار، اب پھر رات مسجد اتنا افطار کیا، مؤذن افطار کی دعا پڑھ کے پاؤ گھنٹے کے بعد اذان دیتا ہے، پاؤ گھنٹے تک کھاتے رہے۔ اب بولو اللہ کے بندو، اب کیا جگہ ہے کھانے کے لیے؟ میں نہیں۔ اس کے بعد نماز ختم ہوتے کے ساتھ وہاں جا کے ٹوٹتے، وہ گوشت کھا لیا، کباب کھا لیا، سموسے کھا لیا، یہ کھا لیا، بڑا کھا لیا، بجیاں کھا لیے، یہاں کے پکوانا کھا لیے، بنگلور کے پکوانا کھا لیے، وہ مارواڑیاں بنائے سو وہ کھا گئے، سب کھا لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تراویح پڑھنا، تراویح ختم ہوتے کے ساتھ پھر کھانا شروع۔ وہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو فوڈ پوائزن ہو جائے گا۔ اتنا کھا لیتے ہیں، اللہ اکبر امام کے پیچھے کھڑے، اللہ اکبر بولے، نیچے جاتے کے ساتھ حلق میں بڑا آکوا ٹنگا، ناک سے یہ ٹپکتا ہے، نہیں اللہ۔ ایک کھانے کی ایک عمر ہے کھانے کی، اس میں جیتے ہیں کھانے کے لیے، ایک عمر ہے جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ یہ کیا حضرت کیا عمر ہے؟ تو 70 پر 2 سال۔ حضرت تمہاری عمر کیا ہے؟ 70 پو 3۔ ارے 70 پو 3 ہو گئے، کھا رہے ہیں آپ 17 سال سے زیادہ کے بچے کی، 17 سال کے بچے سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ وہ چپ کے کھاتا پسینہ، دسترخوان بھیگ گیا تھا پسینہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کم کھاؤ، رمضان ہے تمہاری بھوک کو تمہیں بتانے کے لیے۔ وہاں گیا وہ موز کھا لیا، وہاں گیا ہمارے محمود خان صاحب کے پاس، دعوت میں آیا ایک آدمی، میں کیا عرض کروں، 4 آدمی کا کھانا کھا لیا، پھر بولتا کہتی بھی ہے کیا، پھر لاگو رکھے وہ بھی کھا لیا، بڑا گوشت ہے کیا، چھوٹا کھا گیا بڑا۔ اب وہ بیچارہ اس کا دم نکلا جا رہا ہے، کیا کتنا کھلائیں گا، کھاتا جا رہا ہے کھاتا۔ اب یہ آدمی، کئی لوگ کھا رہے ہیں بھائی، اب وہ بھی آیا ہے، آپ کے ساتھ آیا، آپ ہی کے ساتھ آیا، اللہ خیر کرے۔ اب جانے تک ان کی جیب کا کیا حال ہوگا، میرے مولا کرم کر دے اس پر۔ آئے میں دیکھ رہا ہوں شاہ صاحب 4 آدمی کا کھانا کھا لیا، اور چاول نہیں کھاتا، چاول کھاتا ہی نہیں، چاول ڈال دو نہ کچھ جے محمود خان صاحب بولتا ہر جے وہ ڈالو جی، وہ ڈالو، وہ کفتے وہ ڈالو جی، وہ جی جے وہ ڈالو۔ اب یہ ڈالتے یہ آپ بیچارے دیکھنے لگے، یہ بیچارہ اتنا دل والا ہے، کھلانے کے لیے بلاتا آدمیوں کو، آؤ کھاؤ۔ اب اس کے بعد یہ دیکھنے لگے ادھر ادھر کہ بھائی دوسروں کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، جے وہ ڈالو جی۔ اس کے بعد بولتا مولا وہ ڈالو۔
مجھے ذرا بی پی ہے. میں بولا بی پی ہے. دوسرا مر جاتا, کائی کو آ گئے رہیں گا مجھے بی پی. میں بولا بی پی, دوسرا تو مر کے 15 سال ہو جاتے, تجھے صرف بی پی آئی ہے, مجھے ذرا بی پی آ گیا. ارے بی پی نہیں آیا تو کیا آئیں گا, پی پی آئیں گا. یا اللہ, اللہ اکبر. اب ان کے ساتھ آیا ہے تو جا کے جلدی پہنچاؤ بنگلور کو بھائی. آئے آئے, کھلاؤ ہی نہیں, لنگر پہ ٹرکاؤ بس. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا, میں نے سمجھا چھوڑ دیا ساتھ. ہاں وہ کون سا ساتھ چھوڑتا ہے ان کا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. نجم ستارہ, شجر درخت, یسجدان سجدہ کر رہے ہیں, مولا کو سجدہ کر رہے ہیں. تم اگر انسان ہو کے سجدہ نہ کرو تو تم سے بدتر کون ہو سکتا ہے. والنجم والشجر یسجدان, اور نجم کے معنی یہ تو ستارے کے ہیں, دوسرا نجم کے معنی ہے بیل, وہ درخت جس کا تنا نہیں ہوتا, جس کا اسٹمپ نہیں ہوتا, تنا نہیں ہوتا, اسے نجم کہتے ہیں. جو درخت ہے وہ بھی سجدہ کر رہا ہے, جو اکڑا ہوا ہے وہ بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے, جو اکڑا نہیں ہے وہ بھی جھکا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. کل لہو خانتون, سب اس کے فرما بردار ہیں. فرعون نے ہم کو دکھایا اپنا غرور, اپنا تکبر, لیکن اس کی بارگاہ میں تو جھکا ہی ہوا ہے. ارے جھکنے کا مطلب کیا ہے, سب اس کے محتاج ہیں. وہ سانسیں دیں, وہ سانسیں دے تو جیے گا, وہ دھڑکنے دیں تو اس کا دل دھڑکے گا, وہ وجود دے گا تو یہ موجود ہوگا. سب اکڑنے والے بھی اس کے محتاج, نہ اکڑنے والے بھی اس کے محتاج, اچھے بھی اس کے محتاج, برے بھی اس کے محتاج, خدا کے بھی سب محتاج, مصطفیٰ کے بھی سب محتاج. والنجم والشجر یسجدان, نجم بھی جھکا ہوا ہے, شجر بھی جھکا, سب سجدہ ریز ہیں. تم دیکھ نہیں سکتے, جو کھڑا ہوا ہے وہ بھی سجدے میں ہے, جو رکوع میں ہے وہ بھی. سجدہ کسے کہتے ہیں؟ انتہائی تذلل کا نام ہے سجدہ. مولا کے آگے انتہائی ذلیل ہو کر ہر ایک بتا رہا ہے کہ مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں, مولا یہ عزت بھی تیری دی ہوئی, یہ اسلام بھی تیرا دیا ہوا, یہ ایمان بھی تیرا دیا ہوا, یہ تقوی بھی تیرا دیا ہوا, یہ توحید بھی تیری دی ہوئی, یہ مقامات بھی تیرے دیے ہوئے. ہم سینہ چاند تان کے چل رہے ہیں, مولا ہم کہاں ہیں سر چلنے والے, تو چلا رہا ہے تو ہم چل رہے ہیں. ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر, ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرے کہلانے کے بعد. والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها, آسمان کو اس نے بلند کر دیا. ووضع الميزان, اور میزان کو رکھ دیا. اللہ تطغوا فی المیزان. آسمان کو بلند کر دیا. ووضع المیزان, میزان کو رکھ دیا. کیا مطلب؟ بلندیوں کو چاہتے ہو تو میزان میں بلندیاں ہیں, توازن اور اعتدال میں بلندی ہے. نہ عبدیت کی وجہ بڑھ جائے, نہ ربیت کی وجہ بڑھ جائے. وجود کے اعتبار سے عینیت ہے, ذات کے اعتبار سے غیریت ہے. غیریت کو بھی مانو, عینیت کو بھی مانو, نہ اس طرف جھک جاؤ نہ اس طرف جھک جاؤ. ووضع المیزان, وہ میزان کو قائم رکھ دیا. جس آن بندہ عین حق ہے اسی آن بندہ عین غیر رب ہے. یہ دونوں کو ماننا, پلڑے کو ماننا, یہ شریعت مصطفیٰ ہے. وجود کے اعتبار سے, وجود کے اعتبار سے ہمارے ذاتی اعتبارات بھی ہمارے نہیں ہیں, اضافی ہیں. اور اپنی ذات کے اعتبار, اللہ کے ذاتی اعتبارات ہمارے ہیں, اللہ کے نہیں ہیں ذاتی اعتبارات. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسماء رفعها ووضع الميزان, آسمان کو اس نے بلند کیا, آسمان کو اس نے بلند کیا. ووضع الميزان, اور میزان کو قائم رکھا. کہ بلندی چاہتے ہو تو میزان میں ہے, اللہ کے پاس باربری چاہتے ہو, اللہ کے سامنے حضوری چاہتے ہو تو میزان میں ہے. شریعت کو بھی دیکھنا ہے, طریقت کو بھی دیکھنا ہے. شریعت کی پاسداری چھوڑ دی, نماز چھوڑ دی, زکاتیں چھوڑ دی, بے نمازی بن گیا اور بے نمازی ہونے کی دعوت دے رہا ہے, تو اللہ کے پاس اسے جہنم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والنجم, ارے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, بولا وہ کافر ہے.
نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. بس سمجھ میں آئے؟ ہم کو حق سنانا ہے. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان. میزان میں سرکشی نہیں ہونی چاہیے. بندہ ہی ہے ذات کے اعتبار سے. پہلے بھی بندہ، اب بھی بندہ، بعد میں بھی بندہ. ذات کے اعتبار سے ہم حضور بھی بندے ہیں. حضور کی ذات بھی بندہ ہے. محمد کیا میرے دادا پیر فرماتے تھے، کیا ظاہر کیا باطن محمد الرسول اللہ کے بندے ہیں. ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی عبد ہی ہیں. تو بندگان خدا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو اور میزان میں کمی نہ کرو. میزان میں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. وزن کس کا ہے؟ وزن کس کا ہے؟ اسے دو. یہ انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی ہے. اسے انگوٹھی بننے سے پہلے تولنے والے نے اس میں جو ہے 10 گرام چاندی ہے. یہ انگوٹھی کا وزن 10 گرام چاندی سے انگوٹھی بن گئی. اب تولا، اب کتنے وزن رہے، کتنے گرام رہے گا؟ چاندی سمجھو نا بھائی، پتھر کو کیوں دیکھتے ہو؟ 10 گرام انگوٹھی، 10 گرام چاندی سے بنی انگوٹھی. انگوٹھی بننے سے پہلے 10 گرام، انگوٹھی بننے سے پہلے چاندی کے کیا ویٹ کیا ہے؟ اب انگوٹھی بن گئی پھر 10 گرام. تو معلوم یہ ہوا وزن، ویٹ انگوٹھی کا ہے یا چاندی کا ہے؟ کس سے پوچھے اسے بولنا. 10 گرام چاندی لیے، 10 گرام چاندی لیے، تول لیے 10 گرام ہے. اس کے بعد انگوٹھی بنا دیے. اب تولے کتنا ہے؟ 10 گرام ہے. تو اب چاندی کا وزن ہے یا انگوٹھی کا وزن ہے؟ چاندی کا وزن. انگوٹھی کا جب انگوٹھی نہیں تھی تب بھی 10 گرام تھا. اب انگوٹھی کا کچھ وزن ہوتا تو 11 گرام ہو جانا تھا. تو معلوم یہ ہوا انگوٹھی کا کوئی وزن ہے تو انگوٹھی موجود نہیں ہے حقیقت میں. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. انصاف سے دیکھو وزن کس کا ہے؟ وجود کا وزن ہے. جو موجود ہے اس کا وزن ہے، صورت کا وزن نہیں. چاندی وجود ہے، انگوٹھی صورت ہے. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. انصاف سے وزن کو قائم رکھو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. میزان میں گھٹانے نہ کو دو. جس کا جتنا وزن ہے اسے دے دو. وجود کے اعتبار سے پورا وزن اسی کا ہے. تم اس کے وزن کو اپنے پلے میں رکھ رہے ہو، مولا کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. ناک دیکھو کیا ہے، انسان جاگو طوطا بن گیا. کیرٹ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. زمین کو بچھا دیا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. اس میں پھل رکھ دیے. کیا فرما رہا ہے؟ یہ سب چیزیں بنا دی مگر وزن کسی چیز کا نہیں ہے. وزن تو ایک ہی کا ہے. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ. اس میں فاکیہ ہے. کیا ہیں اس میں؟ میوے ہیں. وَالنَّخْلُ. اور اس میں کیا ہیں؟ کھجوریں ہیں. ذات الاکمام، خوشے والے. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ. اور اس میں کیا ہیں؟ وَالْحَبُّ، دانے ہیں. ذُو الْعَصْفِ، بھوسے والے. وَالرَّیحان، اور خوشبوئیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنات اور انسانوں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
اے جنات اپنے رب کی کس کس نعمت کو فبأي کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، تم انکار کرو گے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو صلصال سے بنایا. کس سے بنایا؟ صلصال کالفخار، بدبودار مٹی سے، بدبودار مٹی سے جو کھنک رہی ہو اس سے بنایا. وخلق الجان من مارج، تقریر ختم کریں گے انشاءاللہ پھر آئندہ صحبت میں. نہیں اٹھ کے جا رہے ہیں نا، یہ دیکھو جی نہیں نہیں، کیا ضرورت، کیا ضرورت تو مجھے بھی ہے نا، ضرورت سب کو لگ کر ہے، ضرورت نہیں ہے تم کو. آل آف یو ہیو ضرورت. تو میں ضرورت مانگو جاؤ تمہیں. والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اپنے رب کی کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اپنے رب کی کس نعمت کو تم نعمت نہیں کہو گے؟ اپنے رب کی کس نعمت کو تم نعمت نہیں کہو گے؟ نعمت، نعمت کیا ہے؟ نعمت کیا ہے؟ نعمت میں آپ کو نعمت دیتا ہوں، میں آپ کو، میں اپنی چیز دیتا ہوں. انسان کسی پر احسان کرتا ہے، انسان کسی پر احسان کرتا ہے تو اپنی چیز اسے دیتا ہے، یہ اس کی احسان ہے. میری ٹوپی میں نے کسی کو دے دی، یہ میرا احسان ہو گیا. میرا چشمہ کسی کو دے دیا، وہ احسان ہو گیا. میں نے کسی کو اپنا مال دے دیا، احسان ہو گیا. میں نے کسی کو اپنا علم دے دیا، وہ احسان ہو گیا. میں نے کسی کو کچھ فن سکھا دیا، وہ احسان ہو گیا. اپنی چیز انسان کسی کو دیتا ہے تو احسان ہو گیا. رحمانی شاہ صاحب کی کاریگری، وہ فن، وہ ہنر جو تھا انہوں نے سکھا دیا، احسان ہو گیا. اپنی چیز کسی کو دے دی، احسان. بندہ اپنی چیز دے کے کسی پر احسان کرتا ہے، مولا اپنے آپ کو دے کر کسی کو احسان کرتا ہے. آفاق میں مولا ہی چیزوں کی صورتوں میں ظاہر ہو کے تمہیں ملتا ہے تو اس کا احسان تم پر ہوتا ہے. انفس میں وہی ہر دم تجلی کر کے تمہیں ملتا ہے تو اس کا احسان ہوتا ہے. انفس و آفاق میں اس کے سوا ہے کیا؟ تو ہر نعمت ظاہر میں نعمت ہے، حقیقت میں منعم ہے. نعمت دینے والا ہی نعمت بن کے تمہیں ملتا ہے. اسی لیے پوچھتا ہے، ارے میں کس چیز کا قائم نہیں بن کے تجھے مل رہا ہوں، کس نعمت کا انکار کرے گا تو؟ بڑی نعمت میں بھی میرا پورا وجود ہے، چھوٹی نعمت میں بھی میرا پورا وجود ہے. سونے میں بھی میں ہی ہوں، سونا ملا ہی تو نعمت نہیں، مٹی میں بھی میرا ہی وجود ہے، مٹی ملی تو بھی میرا نعمت. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سونا مل گیا اللہ کی نعمت، چاندی مل گئی اللہ کی نعمت، نوٹوں کے کٹے مل گئے اللہ کی نعمت، دکان مل گئی اللہ کی نعمت، جورو مل گئی اللہ کی نعمت، بچے مل گئے اللہ کی نعمت، مکان خاص مل گیا اللہ کی نعمت، ارے صحت مل گئی اللہ کی نعمت. بڑی بڑی نعمتوں ہی کو اللہ کی دین سمجھ رہے ہو؟ نہیں، اس کی تجلی سب میں برابر ہے. چراغوں میں نہ جلوہ اس کا افزوں، ستاروں میں نہ جلوہ اس کا افزوں، چراغوں میں نہ کم ہے گر تو سمجھے. سونے میں جتنا وجود اس کا ہے، سونا جس کے وجود سے بنا ہے، اسی کے وجود سے مٹی بھی بنی ہے. ریڈو گھڑی جس کے جلوے کا نام ہے، ارے ٹوپی بھی اسی کے جلوے کا نام ہے. تو
ظاہر کے اعتبار سے یہ چیز قیمتی ہے، یہ چیز سستی ہے، باطن کے اعتبار سے کوئی چیز ایسی نہیں جسے ہم سستی کہہ سکیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سانسیں تم کیا سمجھ رہے ہو کہ کیا کہ سانسیں کس کا وجود سانسیں بن کے آ رہا ہے؟ ارے یہ لباس کس کا وجود؟ ارے ہر ضرورت کو کئی اسباب پیدا کر رکھے ہیں اس نے، ہر سبب میں مسبب ہی جلوہ گر ہو کر مسبب عین سبب بن کر تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ سحری بولتے کے ساتھ منہ میں پانی چھوٹ رہا ہے۔ یہ کھانے پینے کا سلسلہ کب تک رہے گا بھائی؟ کب تک رہے گا؟ ہر چیز پر اوس آ جاتی ہے، یہ کھانے پینے کا سلسلہ۔ سحری ایک ذمہ داری ہو، ایک اہم کام ہے۔ اب آپ کو نکاح کرنا نہیں ہے، بچے جننے نہیں ہیں، کوئی اب یہ کام ہے بس، سحری کرنا، افطاری کرنا، رات کا کھانا کھانا، سگریٹ کا دم مارنا، اب یہ کام بات سمجھ میں؟ سب ڈھیلے بن گئے۔ کھانا کم کھائیے، اب بولیں گے ہم آپ کے پاس آئے مہمان اس لیے نہیں، یہاں کھا لیجئے پھر مت کھائیے کبھی۔ ہاں، کثرت الاکل شوم، زیادہ کھانا نحوست ہے، حدیث شریف میں ہے، حدیث ہے۔ ان اللہ یبغض الحبر السمین، موٹے عالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ موٹا، ہاں کیا موٹا؟ دماغ کام نہیں کرتا، موٹا بن گیا، پیچھے سے الگ نکل گیا، سامنے کیا ہے یہ حد ہے ہر چیز کی۔ السلام جھکتا نہیں، موٹا، الموٹو۔ اچھا السلام علیکم۔ عاجزی پیدا کر، کیا بن رہا ہے؟ فرعون ہے تو؟ وہ تو فرعون کے پاس دولت تھی، فرعون باسامان تھا وہ۔ کھا دماغ کچھ نہیں، نہ حافظہ ہے نہ دماغ ہے۔ وہ دیکھا، وہ کھا لیا، ابھی میں نے بتایا نا، وہ بولا وہ اچھا صاحب وہ نہیں معاف کرنا، یار پوری دکان کھا جائے گا۔ ہاں آپ کی جس صفت کو آپ ڈیولپ کریں گے اس میں ترقی کریں گے۔ کھاتے چلے جائیے، آدمی کا پیٹ ایسا ہے کہ آپ جتنا بھی کھائیں، 2 روٹی سے 3 کیجئے کی بن جائے گا، 4 کیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ جو ہے 20 روٹی کھا سکتے ہیں۔ کیا تو کیا عرض کر رہا تھا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس نعمت کو تم معمولی سمجھ کے جھٹلا رہے ہو؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ظاہر کے اعتبار سے انسان مٹی سے بنا ہے، خلق ظاہر ہے تیرا گرچہ سلسال و حما، ظاہر کے اعتبار سے ہم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے بنے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے فیض قدسی کی مدد سے ہے تجھے نشو و نما۔ ظاہر کے اعتبار سے مٹی ہے، ظاہر کے اعتبار سے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ظاہر کے اعتبار سے انڈائریکٹ ہے، باطن کے اعتبار سے سب ڈائریکٹ ہی ڈائریکٹ۔ اب کیا سمجھاؤ؟ وہ کل سمجھا دیا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، جس نے جو وقت ملا وہ کل کا کھانا آج کیسا کھلائیں گے، آج دسترخوان الگ ہے۔ تو اس واسطے کوئی سبجیکٹ، کوئی ٹاپک، کوئی درس چھوڑنا نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، انسان کو کیا پیدا کیا؟ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور کس سے پیدا کیا؟ جن کو کس سے پیدا کیا؟ شعلے سے پیدا کیا۔ شعلہ بھڑکتا ہے،
اوپر اٹھتا ہے. اسی لیے جن میں تکبر ہے, غرور ہے, شیطان میں غرور ہے, اکڑتا ہے. تو مٹی زمین میں رہنے والی, خاک پاؤں میں آنے والی, تو اکڑتا ہے. اچھے ہیں کیا؟ السلام علیکم. ہے ایسا کیا ویسا بولو. سر سے لے کر پاؤں تک عاجزی ٹپکے تجھے. حضور کا امت یہ تو عاجز. دیکھنے والا بولے کہ اس اکڑتا ہے. کیا ہے یہ؟ خاک میں ملنے والا جسم ہے, کیوں اکڑ رہا ہے؟ ایک وقت آئے گا تو پڑ جائے گا ڈھیپے کی طرح, اور تیری ہر جگہ تو غسال ہاتھ لگاتے ہوئے پاک کرتا جائے گا. وہ دن یاد کر کیا کرتا ہے, کیا ہے ہگو موتو گلو سڑو, کیا کرتا ہے. ہاں, تکبر چھوڑنا. تکبر پہلا زینہ ہے یہ. تکبر چھوڑنا پہلا زینہ. آپ کو میں بولتا ہوں, آپ دعا فرمائیں کہ مجھ میں جو تکبر ہے فنا ہو جائے. ہاں تو بندگان خدا, میں اچھا ہوں اس لیے آپ کو اچھائی کی دعوت نہیں دیتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اچھے بنو یا نہ, اچھے رہو یا نہ رہو, دعوت دو اچھائی کی. آ گئے, ختم کر دیں سلسلہ. ہاں نہیں کریں. ہاں تم بیٹھو. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا, بیٹھ. رب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سحری کب تک ہے؟ ہاں اب سے جاگو. کیا کرتے ہیں؟ جاگو کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو یہ علی کی باتیں ہی نہیں آئیں. رب المشرقین و رب المغربین, دونوں مشرقوں کا رب, دونوں مغربوں کا رب. اب ذرا یہ بولیے, مشرق کتنے ہیں؟ ایک مشرق ایک مغرب. ایک مشرق دو مشرق دو مغرب کہاں ہیں؟ اب وہ گرمیوں کی مشرق مغرب الگ, سردیوں کی مشرق مغرب الگ ہے. وہ اپنی تفسیر, مجھے مولا بولتے ہیں پیر عامر کلیمی شاہ کے توسط سے, وہ میں بولتا ہوں. علماء نے جو تفسیریں کی ہیں, ہم بھی تفسیر کرتے ہیں, وہ سنیے آپ. رب المشرقین, مشرقین تسنیہ کیسے کا ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین, مشرقین اور مغربین کا رب. دو مشرق دو مغرب کیا؟ ایک مشرق ایک مغرب تھی, مصطفیٰ نے دو مشرق دو مغرب بنا دیا. ایک مشرق ایک مغرب, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے لیے ایک مشرق ایک مغرب. سورج نکلتا ہے جس جگہ سے نکلتا ہے وہ مشرق, جس جگہ ڈوبتا ہے وہ مغرب. حضور نے اسے دو مشرق دو مغرب بنا دیے. ایک مشرق ایک مغرب, بات سمجھ میں آئی؟ ہاں تو بندگان خدا, مشرق سے سورج نکلا, مغرب میں ڈوب گیا, پھر اسی مغرب سے نکالا. رب المشرقین و رب المغربین, دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب. دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان. اب میری تقریر ختم پر آ رہی ہے, اب تقریر ختم پر آ رہی ہے. اس نے چلائے دو دریا, یلتقیان جو ملے ہوئے ہیں. مرج البحرین یلتقیان, دو سمندر چلائے اس نے, دو بحرین. یہ دو بحر کون سے ہیں؟ یہ ایک بحر واجبی کا ہے, یہ ایک بحر ممکنی کا ہے. یہ ایک بحر خدا ہے, یہ ایک بحر بندہ ہے. یہ ایک بحر ربوبیت ہے, ایک بحر عبودیت ہے. یہ ایک بحر خدا ہے, یہ ایک بحر عبدیت ہے. شاہ کمال فرماتے ہیں, اب میں بولا تو انہوں بولتے ہیں کیا؟ شاہ کمال فرماتے ہیں واجبی و ممکنی دو بحر ہیں. واجب الوجود خدا ہے, ممکن الوجود بندہ ہے. ہاں یہ جا سکتا ہے, کیونکہ یہ زندگی, یہ عالم برزخ کی زندگی ہے. یہ عالم, وہاں پھر بھی دیکھے انہیں بیٹھ گیا. ہاں دیکھے سید ہے وہ, ہاں سید, کم کھاتا, اس سے 4000 سال عمر کیا ہے؟ عمر کیا یاد نہیں ہے, 80 ضرب 80 بس
ہاں 3 کو بھیج دیے. بڑی بیوی چلے گئی, دوسری کرے, دوسری چلے گئی, تیسری ہے نہیں, تیسری بیوی ہے نا, ہیں تیسرے, انہیں بھی چلے گئے, 3 بھی چلے گئے, یہ 3 میں ہیں, 2 بھیج کو ہیں. ایسے بہت کم رہتے, انہوں بھیجتے ان کو. ہاں پہلے بیوی شوہر کو بھیج ڈالتے, انہوں جو ہیں 2 کو بھیج کو تیسرے کو رکھا, اب ان کو بھی کہا اللہ خیر کرے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ مرج البحرین کیا کرتا تھا وہاں؟ کھلانے کا تصور ہی نہیں. ہاں میں تقریر ختم کر دیتا ہوں 2 منٹ میں. مرج البحرین یلتقیان, 2 سمندروں کو اس نے ملا دیا. یلتقیان وہ دونوں ملے ہوئے ہیں, بینہما برزخ, دونوں سمندروں کو چلایا ہے اس نے, ملایا نہیں, چلایا. دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, صرف ملے ہوئے نہیں ہیں, چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. دونوں ساتھ ساتھ, مل جانا الگ ہے, چلنا الگ ہے. مرج البحرین ملایا اس نے, چلایا ہے اس نے 2 سمندروں کو. یلتقیان وہ ملے ہوئے ہیں, تو 2 سمندر, ایک سمندر خدا, ایک سمندر بندہ, دونوں ملے ہوئے ہیں, جدا نہیں ہیں. مرج البحرین یلتقیان, خدا اور بندے ملے ہوئے ہیں. یلتقیان ملتقیان نہیں, ہمیشہ مل رہے ہیں, ہمیشہ. ارے بندے تو جس سے مل رہا ہے, غیر خدا سے کہاں مل رہا ہے؟ خدا ہی سے مل رہا ہے. کھانے سے کہاں مل رہا ہے؟ پانی سے کہاں مل رہا ہے؟ بیوی سے کہاں مل رہا ہے؟ بچوں سے کہاں مل رہا ہے؟ دوستوں سے کہاں مل رہا ہے؟ عزیزوں سے کہاں مل رہا ہے؟ دشمنوں سے کہاں مل رہا ہے؟ شیخ سے کہاں مل رہا ہے؟ اولیاء سے کہاں مل رہا ہے؟ انبیاء سے کہاں مل رہا ہے؟ اغواث سے کہاں مل رہا ہے؟ اوتاد سے کہاں مل رہا ہے؟ ارے مسجد سے کہاں مل رہا ہے؟ کعبے سے کہاں مل رہا ہے؟ سید سے کہاں مل رہا ہے؟ شیخ سے کہاں مل رہا ہے؟ دادا سے کہاں مل رہا ہے؟ نانا سے کہاں مل رہا ہے؟ ارے جس سے بھی مل رہا ہے, 2 سمندر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. ارے بندہ خدا سے مل رہا ہے, خدا بندے سے مل رہا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ, ان دونوں میں ایک برزخ ہے, ان دونوں میں برزخ ہے. جہاں خدا ہوگا, جہاں بندہ ہوگا, بیچ میں ایک برزخ ہوگا. وہ برزخ کون؟ ادھر اللہ سے واصل, ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا. ادھر خدا ہے, ادھر بندے ہیں, بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو جب خدا بھی ہے, خدا ہے, اور بندے بھی ہیں, تو حضور بھی ہیں. واجبی و ممکنی 2 بحر ہیں, برزخ بحرین ہیں حضرت رسول. سید کونین ہیں حضرت رسول. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ دونوں بغاوت نہیں کرتے, یہ وہ نہیں بنتا, وہ یہ نہیں بنتا. ملے ہوئے ہیں, 2 ذاتیں ملی ہوئی ہیں, لیکن عبد رب نہیں بنتا, رب عبد نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ بیچ میں محمد رسول اللہ ہیں, عبد کو رب بننے سے روک رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا برزخ جو ہے وہ برزخ ہے, نہ وہ رب ہے. برزخ جو ہے برزخ ہے, نہ وہ رب ہے نہ عبد. وہ عبد ہوتے ہوئے عبد میں اس ویسا کوئی عبد نہیں ہے, عباد میں بندوں میں ویسا کوئی بندہ نہیں ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یخرج من فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم اپنے رب کے کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دونوں سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں, دونوں سمندروں سے, دونوں سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں.
عبد رب شان ربوبیت میں مرتبہ خدائی میں وہاں بھی لولو والمرجان ہے. کیا ہیں؟ وہاں بھی ذات ہے، وہاں بھی صفات ہیں، وہاں بھی افعال ہیں آثار ہیں. یہاں بھی ذات ہے، صفات ہیں، افعال ہیں، آثار ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اسی کی ہیں جو کشتیاں چل رہی ہیں پہاڑوں کی طرح سمندروں میں. کشتیاں دیکھی ہیں آپ نے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ جو چلائی گئی ہیں سمندروں میں پہاڑوں کی طرح کشتیاں وہ اسی کی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، تقریر ختم کر رہا ہوں. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ فانی ہے. فانی کے معنی کیا؟ ہاں ہاں فانی کے معنی کیا؟ فنا فنا ہونے والا. فنا ہونے والا. اچھا. مسلی کے معنی کیا؟ نماز پڑھنے والا. اندے چلیں دے ان کو اٹکاتا ہوں 21 سے. اچھا ابھی نہیں. صائم کے معنی کیا؟ صائم کو تو مارنے والا، روزہ رکھنے والا. اچھا اچھا. مومن کے معنی کیا؟ مسلم کے معنی کیا؟ میت کے معنی کیا؟ موت رکھنے والا. میت کا معنی کرتے مرنے والا. فانی کے معنی کیا؟ میت کے معنی کیا؟ فانی کے معنی کیا؟ فنا فنا ہونے والا یعنی آئندہ فنا ہونے والا کچھ نا. کافر کے معنی کیا؟ آئندہ کفر کرنے والا ہے نا. اب جو کفر میں ہے وہ کافر ہے نا. میت کسے بولتے ہیں؟ محمود خان صاحب میں جاتا تھا بنگلور میں خلاص پڑھیا کی طرف جاتا تھا. خلاص پڑھیا کو تمہاری گلی کے بازو گلی ہے وہاں جاگو میت پڑی ہے. اور تو کیا مطلب؟ آئندہ مرنے والا. میت کے معنی مرنے والا. مطلب کیا؟ کس مرنے والے کو بولتے؟ وہ مر کو پڑا ہے جو اسے میت بولتے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح کل من علیہا فان یہ تصوف کی بات بول رہا ہوں آپ کو. زمین پر جو بھی ہیں وہ فنا ہو. جو مر چکا وہ میت. جو مر چکا وہ میت. جو مر چکا وہ میت. بس سمجھ میں. مسلم جو اب اسلام میں ہے وہ مسلم یا اسلام لانے والا؟ مومن کسے مومن ایمان لانے والا تو اب آئندہ لانے والے. مسافر کسے بولتے؟ اب کتنے مثال ہم بولو. مسافر کون؟ راسخ شاہ صاحب جو ہے اجمیر کو جائیں گے عید کے بعد. مسافر کیا اجمیر کے انہوں؟ مسافر سفر کرنے والا تو کیا کس حالت میں رہنے والے کو مسافر بولتے ہیں؟ ڈیورنگ سفر اسے مسافر بولتے ہیں. اسی طرح فانی کے معنی کیا؟ جو اب فنا ہو، فنا رہے. فانی کے معنی معدوم، غیر موجود. کلو علیہ زمین پر جتنے ہیں وہ سب معدوم ہیں، فنا ہو چکے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں. پھر یہ جو نظر آ رہا ہے کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ اور باقی ہے تمہارے رب کا چہرہ. ذو الجلال والاکرام، صاحب جلال و اکرام. وہ جلال والا ہے، وہ نظر نہیں آتا. نظر آتا ہے تو یہ فانی کی صورتوں سے نظر آتا ہے.
وقت ہو گیا، باقی وقت ہو گیا. آپ حضرات بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا یہ ہم نے جو کچھ بھی کہا باتیں بڑی بڑی کی ہیں پروردگار، یہ حال پیدا کر دی. حال کے بغیر باتیں کرنا گناہ ہے مولا. اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے. اگر میں نے بھی واہ واہ سننے کے لیے کہی ہیں باتیں تو مجھے بخش دے پروردگار. میں گناہ گار، بدکار، سیاہ کار، مولا ان سب کی مغفرت فرما. مولا جو بھی تجھے پانے کے، تجھے جاننے کے، تجھے پہچاننے کے یہاں لوگ جو بھی یہاں کام ہوئے ہیں مولا انہیں قبول فرما. اور یہ آگ جس نے لگائی ہے تیری محبت کی مولا تبارک و تعالیٰ اس آگ کو زندہ رکھ، پائندہ رکھ. آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے. 2 منٹ مولا علی کی شان کا آج جو ہے مولا علی کی شہادت ہے. مولا علی شہادت ہے. نماز کی حالت میں ابن ملجم نے آپ کو شہید کر دیا. کیوں شہید کیا؟ کیوں شہید؟ اس اسلام کے لیے وہ شہید کیوں ہوئے؟ حق کے لیے، حق و صداقت کے پرچم کو سرنگوں نہ ہونے دیا، شہید ہو گئے. اپنا سر جھکا دیا، کٹ گئے، شہید ہو گئے. حق کی شمع کو گل ہونے نہیں دیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمیں مولا علی کی یاد میں ہمیشہ جو ہے ان کی یاد میں رہنا چاہیے، ہمیشہ ان کی محبت میں رہنا چاہیے کہ علی کی محبت ہی نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت ہی خدا کی محبت ہے. تو آج جو ہے مولا علی کی شہادت کا دن ہے اور ان کی شہادت ہی سے اسلام باقی ہے. امام حسین کی شہادت ہی سے اسلام باقی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں زیادہ عرض کرتا، لیکن مظہر چلے گئے، مظہر نہیں ہے. نہیں تو فاتحہ دلا دیتا ہوں. بس اور کیا عرض کروں میں، وقت ہے نا ابھی؟ بالکل نہیں. الفاتحہ. اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وباسمائك الحسنى الى روح سيدنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه واله واصحابه وسلم، ثم الى ارواح جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء اجمعين، خصوصا الى روح حضرت الغوث الاعظم رضي الله تعالى عنه، ثم الى روح سيدنا خواجہ معین الدین الاجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى ارواح جميع مشايخ السلاسل رضي الله تعالى عنهم ورحمة الله عليهم، ثم الى روح جمال الله شاہ وكوكب شاہ، ثم الى روح ذاکر شاہ، ثم الى روح راضی شاہ، ثم الى روح ماہی، ثم الى روح شمس النساء، ثم الى روح عائشہ، ثم الى روح تاج شاہ، ثم الى روح مجاہد شاہ الاول و مجاہد شاہ ثانی، ثم الى روح ولی العدل، ثم الى روح امی جمال اللہ شاہ، ثم الى روح محمد امیر جان، ثم الى روح بکائی شاہ، ثم الى روح بابو بھائی، ثم الى روح حمیدہ خانم، ثم الى ارواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہر آن و ہر لحظہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں. پالنے والے ہمیں توفیق دے، ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کریں. مولا علی کی محبت سے سرفراز فرما. مولا علی کے اسرار کا ہمارا سینے کو خزینہ بنا دے. مولا تبارک و تعالی ہمیں نیک کر دے. مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے. آئندہ کے گناہوں سے ہمیں بچا لے. ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے. آئندہ کے گناہوں سے ہمیں بچا لے. دونوں جہاں کی ہر سعادت سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ہم پر اسرار توحید کھول دے. مولا میرے ساتھ دینے والے جو دے رہے ہیں مولا، بہت سے پیر بھائی میرا ساتھ دے رہے ہیں اور بہت سے پیر بھائی
ترجمہ کر رہے ہیں، جیسے ہمارے ولی اللہ صاحب ہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مولا ان کو اپنے مقبول بندوں کا اعتکاف عطا فرما، مولا ان کے اعتکاف کو حقیقی معنوں میں اعتکاف کر لے مولا تبارک و تعالی۔ اب تک میں اعتکاف نہیں بیٹھا، مولا مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اعتکاف کریں، مولا ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بنا دے، شریعت پر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں مولا تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہم اس رمضان میں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، اس رمضان میں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے راشق شاہ صاحب، مولا یہ پیر بھائی جو ہے یہ جیسا بھی جو ہے تو جانتا ہے، مگر میرے والد کے دل میں اس کی محبت ہے پروردگار، میرے والد ماجد اسے چاہتے ہیں مولا، بے حساب چاہتے ہیں، بے حد چاہتے ہیں، میں ان کے دل میں ان کا مقام دیکھتا ہوں، گھر دیکھتا ہوں، محبت دیکھتا ہوں، پروردگارہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ان کی ہر تمنا کو پوری کر دے، کیونکہ ان کی تمنا کوئی ناجائز نہیں ہے مولا ان کو جو مقامات عطا کیے ہیں ان مقامات سے تو راضی رہے، ان کو صحت دے، عافیت عطا فرما پروردگارہ، ان کو دونوں جہاں کی ہر سعادت سے، ان کی اولاد کو دونوں جہاں کی ہر سعادت سے مالا مال فرما، ان کو خوشیوں کا مرکز بنا دے، ان کی دعاؤں سے لوگوں کو خوشیاں مل جائیں پروردگار ہمارے انوار الدین صاحب، رحمانی شاہ صاحب اور ہمارے سمد علی شاہ صاحب اور سید صاحب اور یہ جتنے بھی پیر بھائی میرے ہیں یہاں جمع ہیں مولا، سب کو میں کہاں نام لوں پروردگارہ، یہ ہمارے محمود خان صاحب، یہ میرا خصوصی پیر بھائی ہے، اے اللہ اسے اپنی شان کے موافق نواز دے پروردگار، اسے نواز دے، یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے پیر کا پروانہ ہے، دیوانہ ہے مولا، اس دیوانے کی تو لاج رکھ لے پروردگار، اے اللہ ہمارے رحمان علی شاہ صاحب جو ہیں اور سراجی شاہ صاحب جو ہیں یہ سب مجھے بہت عزیز ہیں مولا، تو بھی ان کو عزیز رکھ پروردگار، ہمارے برکت صاحب یہ ریڈیو لے رہے ہیں، ریکارڈ لے رہے ہیں اور عام کر رہے ہیں، اور ہمارے عبد الوہاب صاحب عامری مدراس والے جو ہیں ان سب پر تو کرم فرما، کیونکہ یہ میری تقریروں کو ریکارڈ کرتے ہیں، ان کو اپنی شان کے موافق اجر عطا فرما، ہمارے تبسم چچا کو دونوں جہاں کی ہر سعادت سے مالا مال فرما، یہ راشق شاہ صاحب، یہ تبسم چچا، ان حضرات نے مجھے بچپن سے سنا، اور ہمارے راشق شاہ صاحب کی یہ خصوصیت رہی کہ مجھے مقرر بنانے میں ان کی داد کی بڑا ہاتھ رہا ہے، میں بولنا آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ یہ جو ہے واہ واہ کرتے اور میرا حوصلہ بڑھاتے، سبحان اللہ کہتے، جب ہم ابتدائی مقرر تھے تو اس کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بڑھا، اس طرح اب آدمی بولنے لگتا ہے، تو ہم سب اے اللہ ان سب کو دونوں جہاں کی ہر سعادت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے شیخ محترم کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم ہوتا ہے دائم رکھ مولا، ہمیں معلوم ہو گیا تو مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، ہمارے شیخ محترم کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، ہم نے کہا کہ نہیں مولا ان کی حیات بڑھانی چاہیے، تو نے بڑھا دیا، ہم کو معلوم ہو گیا، اب تو نے چسکا لگا دیا، چٹ لگا دی پروردگار، اب معلوم ہو گیا تو کبھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرتا مولا، ہمارے پیر کی حیات کی بھیک دے دے مولا، وہ ہزاروں برس ہمارے درمیان زندہ رہیں، وہ سینکڑوں برس ہمارے درمیان زندہ رہیں، وہ ہزاروں سال ہمارے درمیان زندہ رہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے سائے عاطفت میں پروان چڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان سب کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں، میں خود بدترین گناہگار ہوں، بدکار ہوں، ذلیل ہوں مولا، تو جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، مگر اس برے کو تو نے اچھوں میں شامل کر کے دکھا دیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں اچھا ہوں، ان کے حسن زن کی لاج رکھ، ان کے حسن زن کی لاج رکھ پروردگار، میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے مولا، میری تمام لغزشوں کو درگزر فرما، اے اللہ علمی جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انہیں بخش دے پروردگار، اے اللہ کسی بھی مسلمان بھائی سے میرا دل نہ دکھے، کسی بھی مسلمان بھائی سے میرے دل میں کینہ اور حسد اور حقد نہ رہے، اے اللہ تو مجھے سنبھال لے پروردگار، سب کو سنبھال لے، سب کو نواز دے، یہاں جو آئے ہیں جو مقصد لے کے آئے مولا، جانے کے بعد کہہ دیں کہ بھائی جو نے کہا تھا دعا کی تھی قبول ہو گئی، مولا نواز دے، سب کو نواز دے، سب کو نواز دے، سب کو نواز دے، اتنا دے دے کہ پھر ان کو شکوہ نہ ہو، تنگی نہ ہو مولا، اتنا دے دے کہ دینے والے انہیں دینا ہے تو اتنا دے دے کہ انہیں شکوہ کوتاہی دامہ ہو جائے۔ یہاں ہمارے سمد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ میں جو ہوں جن سب سے محبت ہے تو میں دعا کر رہا ہوں پروردگار تو جانتا ہے، یہ سب ان سب نے مجھ سے محبت کی ہے، شہیدی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے تو صحت دے، انہیں عافیت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ہمارا کام آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب جو یہاں حاضر نہیں ہو سکے ہیں انہیں صحت دے، عافیت دے، ان کی ہر مشکل آسان فرما، بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین الغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ۔
وبحرمة سيدنا ومولانا محمد المصطفى ربنا طول اعمارنا 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 وزكي نفوسنا وقلب قلوبنا الى دينك وطاعتك یا اللہ یا اللہ. اے اللہ اس شیرینی کو قبول فرما. اے اللہ ہم جو بھی لنگر لگا رہے ہیں اس لنگر کو جاری کر, آباد کر, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے اوگنہ دیکھ, ہمارے شیخ کی صورت دیکھ کر ہم پر کرم کر دے بجاہ سیدنا و مولانا. ہمارے بغدادی شاہ صاحب جو ہیں یہ بھی میرا پیر بھائی ہے اور بڑا دیوانہ پیر بھائی ہے, یہ مجذوبوں میں ہے. مولا اسے بھی نواز دے, صحت دے دے, اسے عافیت دے دے, یہ اپنے پیر کا دیوانہ ہے, کرم کر دے مولا بجاہ سیدنا مولانا غوث الثقلین الغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ کتابیں لے کے جاؤ بابا.